بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ٹائمز کے دوستو السلام علیکم۔ آج سوشل میڈیا اور صحافی برادری سخت بے چین اور غمگین ہے۔ ابھی ارشد شریف کا زخم مندمل بھی نہیں ہو پایا تھا کہ اس کرب میں مبتلا صحافی برادری کی ایک اور رکن محترمہ صدف نعیم کی دلخراش موت نے اس برادری اور متوفیہ کے خاندان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ محترمہ صدف نعیم ایک محنتی صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے پیشے سے بھی بہت زیادہ مخلص تھیں۔ اپنی صحافی برادری میں اچھے لفظوں سے پہچانی جاتی تھیں۔ آج ہم ان کے قتل یا حادثاتی موت کے محرکات کا جائزہ لیں گے اور اس اندوہناک واقعے سے ایک مخصوص طبقے کو متوقع حاصل ہونے والے فائدے جبکہ دوسرے طبقے کی کمزور پوزیشن کا بھی احاطہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ محترمہ صدف نعیم کے خاندان کو پہنچنے والے ناقابل تلافی نقصان کا بھی جائزہ لیں گے اور اس چیز کو بھی زیر غور لائیں گے کہ وہ اپنے پیچھے جتنی روتی آنکھوں کو چھوڑ گئی ہیں، کیا حکومت کے اعلانیہ امداد ان کے خلا کو کبھی پر کر پائیں گی بھی یا نہیں۔ محترمہ صدف نعیم نے 2009 میں نجی چینل سے صحافتی کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کے 2 بچے، 15 سال کا بیٹا اور 6 سال کی بیٹی ہیں۔ صدف اپنے چینل کے سیاسی شعبے کو دیکھتی تھیں اور وہ اپنے کام سے اس قدر مخلص تھیں کہ اس روز بچوں کی ضد کے باوجود انہوں نے اپنے پیشے کو ترجیح دی اور لانگ مارچ کی کوریج کے لیے روانہ ہو گئیں۔ انہوں نے بچوں کو یہ دلاسا دیا کہ وہ اس کوریج کے بعد چھٹی لے لیں گی، پر افسوس کہ ان کا یہ دلاسا ان کے بچوں کی آنکھوں میں انتظار کی صورت نقش ہو کر رہ گیا۔ کیا حکومت کی طرف سے مالی امداد کے وعدے، بچوں کی کفالت اور تعلیمی اخراجات کا ذمہ ایک ماں کی کمی کو کبھی پوری کر سکے گا؟ میرا خیال ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ ایک حادثہ قرار دیا جا رہا تھا، لیکن موقع پر موجود ساتھی صحافی کے بیان کے بعد اس واقعے کو ایک نئے رخ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحافی کے بیان کے مطابق صدف نعیم کنٹینر کا ہینڈل تھامے رفتار کے سست ہونے پر اترنے کا انتظار کر رہی تھیں اور اسی اثناء میں انہیں گارڈ کی طرف سے دھکا دے دیا گیا اور وہ کنٹینر سے گر پڑیں اور آن کی آن میں ان کا سر کنٹینر کے پہیے تلے کچلا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی یا ایک حادثہ، کسی کی جان لے کر لانگ مارچ کو ناکام بنانے کی سازش کی گئی یا حکومت کے لیے اپنے مخالف پارٹی پر قانونی کارروائی کی راہ ہموار کی گئی۔ پرتیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں، پر جن بچوں سے ان کی ماں چھن گئی وہ کبھی واپس نہیں مل سکتی۔ دوسری طرف صدف نعیم کے شوہر نے کسی بھی قانونی کارروائی سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک حادثاتی واقعہ تھا اور وہ کسی کے خلاف بھی کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ صحافتی خلا تو شاید پر بھی ہو جائے، پر اس خاندان کو جو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا ہے اس کا ازالہ کبھی ممکن نہیں۔ آخر میں اس بات پر غور کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر قوم کی قسمت کا فیصلہ اب احتجاجات سے ہی ہونا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی قانون تشکیل دینا چاہیے، اس کی حدود متعین کرنا چاہیے اور احتجاج میں ہونے والی بے ضابطگیوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ دھکم پیل کی صورت میں مجمع کو کنٹرول کرنے کے لیے تربیت یافتہ محافظ اور اسٹاف ہونے کی موجودگی کو یقینی بنانا چاہیے، ورنہ کبھی بھی کوئی بھی احتجاج کسی بھی وقت ایک خطرناک بھیڑ یا خونی لانگ مارچ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، جو معاشرے کی تقدیر بنانے کے بجائے کئی گھروں کی تقدیر اجاڑ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پسماندگان کی زندگی میں صرف اور صرف اندھیرا ہی ہوگا۔ لانگ مارچ یا احتجاج اگر کسی روشن صبح کے لیے ہے تو شرکا اور رہنماؤں کو یہ امر یقینی بنانا ہوگا کہ اس تاریکی کے بعد روشن صبح ہی مقدر ہے۔ حکومت کو اس قیمتی جان کے نقصان کو اپنے مخالفانہ مقاصد میں استعمال کرنے کے بجائے اس طرح کے واقعات کے سدباب کے لیے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور متوفیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔